عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنے مقرر کردہ اوقات میں اپنے اردو سے متعلقہ مطالعے کو جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ طلبہ، آج ہم آپ کی جماعت دہم میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہمارے آنے والے مکاتیب پڑھنے جا رہے ہیں۔ مکاتیب مکتوب کی جمع ہے جس سے مراد خطوط یا مراسلہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مکاتیب کے بارے میں پڑھیں، مکاتیب کو پڑھیں، اس کے متعلق ہم سب سے پہلے مکتوب نگاری کو دیکھ لیتے ہیں کہ مکتوب نگاری اصل میں ہے کیا چیز۔ آپ کی اردو درسی کتاب کے صفحہ نمبر 93 پیج نمبر 93 پر موجود اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ مکتوب کے لغوی معنی لکھا گیا یا تحریر کے ہیں، جبکہ اصطلاحی زبان میں مکتوب سے مراد خط ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ خط لکھنے والے کو کاتب اور جس کو لکھا جاتا ہے اسے مکتوب الیہ کہتے ہیں۔ مکتوب نگاری سے مراد اپنے دور رہنے والے رشتہ داروں، دوستوں، سرکاری اور غیر سرکاری افسران کو اپنی بات تحریری صورت میں پہنچانا ہے۔ اردو نثر میں ادبی خطوط بہت اہمیت رکھتے ہیں، بلکہ اردو ادب میں جدید نثر نگاری کی بنیاد ہی غالب کے خطوط سے پڑی ہے۔ کئی ایک ادبا کے خطوط اردو نثر میں قابل قدر خزینے مانے جاتے ہیں۔ ان ادبا میں علامہ اقبال، پطرس بخاری، سر سید احمد خان، ابوالکلام آزاد، اکبر الہ آبادی، مولانا شبلی نعمانی وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ جی، جیسا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ خطوط مکتوب جو ہیں وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خط کے ہیں، اور لکھنے والے کو کاتب اور جس کو لکھا جاتا ہے اس کو مکتوب الیہ کہتے ہیں۔ خط جو ہیں ہم مختلف اوقات میں مختلف ضروریات کے حوالے سے رشتہ داروں کو بھی لکھتے ہیں، دوستوں کو بھی لکھتے ہیں، اور سرکاری اور غیر سرکاری افسران کو بھی اپنے متعلقہ پیشے کے حوالے سے لکھے جاتے ہیں۔ اگر یہاں ہمیں اگر ہم خط کی بات کریں تو ہمیں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اردو ادب میں اگر دیکھا جائے تو خطوط کی بہت اہمیت ہے، اور اردو ادب میں جو ہمیں ایک آسان نثر اور جدید نثر کا آغاز ملتا ہے، جسے ہم سلیس زبان کہتے ہیں، آسان اردو زبان کہتے ہیں، تو اس کا آغاز ہی جو ہے وہ غالب کے خطوط سے ہوا ہے۔ غالب کے خطوط انتہائی سادہ، سلیس اور شوخی ظرافت کا منبع ہے۔ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری نامور شخصیات ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی حوالے سے ایک دوسرے کو خطوط لکھے ہیں، اور وہ خطوط اردو ادب میں ایک حصہ بن گئے ہیں، اور وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ہم خط کا اصل جو ہے طریقہ کار اور خط کا جو اصل موضوع ہے، مضمون ہے، اس کو جو ہے وہ جانچ کر ہم اپنے خط جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں ہمیں خطوط کے حصے بھی بتائے جا رہے ہیں۔ خطوط 3 طرح کے ہوتے ہیں: نجی، کاروباری، دفتری یا سرکاری۔ پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نجی خطوط میں خط کے مختلف حصے درج ذیل ہیں، یعنی کہ نجی خطوط جو آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اہل خانہ کو، کسی کو بھی لکھتے ہیں تو اس کے کچھ حصے مقرر کیے گئے ہیں جن کو دیکھتے ہوئے آپ اسی طریقہ کار سے خط لکھتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے مقام و تاریخ آپ درج کرتے ہیں، پھر القاب و آداب یعنی کہ جو آپ کا ان کے ساتھ رشتہ ہے اس حوالے سے آپ خط کو شروع کرتے ہیں، پھر نفسی مضمون یعنی کہ جو اصل آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے جو آپ کا مافذ ضمیر ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور پھر خاتمہ کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس میں آپ اپنا رشتہ اور پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ درج کرتے ہیں۔ مقام کا نام کاغذ کے دائیں کوشے میں لکھا جاتا ہے، اس کے نیچے کی لکیر ڈال کر تاریخ لکھی جاتی ہے۔ القاب و آداب مکتوب الیہ کے درجے اور شان کے مطابق لکھے جاتے ہیں، جیسے والد کے لیے پیارے ابا جان، اجنبی کے لیے محترمی مکرمی وغیرہ۔ نفس مضمون میں جملے چھوٹے، برجستہ، موزوں اور شگفتہ ہوں، تحریر صاف اور بے ساختہ ہو، املا کی غلطیاں نہ ہوں۔ خاتمے پر والسلام کاغذ کے نصف سے بائیں طرف لکھا جاتا ہے، اس کے نیچے اپنا نام لکھا جاتا ہے۔ یوں آپ جس ترتیب سے یہ خط لکھا جاتا ہے وہ آپ کو ترتیب بتا دی گئی ہے۔
اب آئیے چل کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے نصاب میں جو خطوط شامل ہیں۔ عزیز طلباء، ہمارے اردو نصاب میں شامل خط جو مرزا اسد اللہ خان کے لکھے گئے خط ہیں، اردو ادب میں جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جنہوں نے اردو خطوط کو ایک نیا موڑ دیا ہے، ایک نئی پہچان دی ہے۔ پہلے مرزا غالب کا حوالہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد مزید ان کے خطوط پر بحث کرتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب ولادت ہے ان کی 1797، وفات ہے 1869۔ مرزا اسد اللہ خان غالب آگرہ میں پیدا ہوئے، نوجوانی میں دلی آئے اور اسی شہر کو وطن بنا لیا۔ مرزا غالب کے بزرگ فوج سے تعلق رکھتے تھے، وہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے مورخ اور پھر استاد شاہ کی حیثیت سے وابستہ رہے۔ یعنی کہ بہادر شاہ ظفر کی ایما پر انہوں نے تاریخ پر مبنی کچھ ایک کتاب تصنیف کی، اور پھر اس کے بعد بہادر شاہ ظفر جب شاعری کرنے لگے تو غالب سے اصلاح لیا کرتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر نے انہیں نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کے خطابات عطا کیے تھے۔ 1857 کے انقلاب نے مرزا کو بہت دل برداشتہ کیا اور ان کی ملازمت بھی ختم ہو گئی۔ اس دور میں نواب یوسف علی خان والی رامپور نے ان کی سرپرستی کی اور انہیں اپنا استاد بنا لیا۔ مرزا غالب اردو کے عظیم المرتبت شاعر اور صاحب طرز نثر نگار سمجھے جاتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے نثر میں کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن ان کے خطوط اردو نثر میں ایک یادگار حیثیت رکھتے ہیں۔ مرزا کے خطوط بے تکلفی، شوخی، رواداری، انسان دوستی، خلوص و محبت اور نثر کے نئے انداز کے آئینہ دار ہیں۔ ان خطوں کی وجہ سے اردو نثر میں فطری بے ساختگی اور بے تکلفی کے انداز کا آغاز ہوا اور پرانے دور کی مشکل قافیہ پیمائی ختم ہوئی۔ غالب نے خط نہیں لکھے، باتیں کی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیتا جاگتا غالب سامنے بیٹھا مزے کی باتیں کر رہا ہے۔ مرزا کے خطوط نے بعد کے تمام نثر نگاروں کی رہنمائی کی ہے۔ مرزا غالب کے خطوط کے متعدد مجموعے شائع ہوئے ہیں، ان میں اردو معلی، عود ہندی اور مکاتیب غالب بہت مشہور ہیں۔ عزیز طلباء، اگر ہم دیکھیں تو مرزا غالب کے ان خطوط سے پہلے جو خطوط لکھے جا رہے تھے وہ فارسی کے بھاری بھرکم اور بہت ہی ثقیل الفاظ سے مزین ہوا کرتے تھے۔ ان میں القاب و آداب انتہائی طویل اور مشکل تھے۔ وہ خط صرف اور صرف اپنی زیادہ سے زیادہ فصاحت و بلاغت جو ہے وہ عیاں کرنے کا ایک ذریعہ تھے، لیکن جب مرزا غالب نے عام اپنے دوستوں اور اپنے شاگردوں کو خط لکھنے شروع کیے تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ خط کہیں ترتیب ہو کر اور شائع ہوں گے۔ انہوں نے انتہائی اس میں بے ساختی، بے تکلفی سے جو القاب و آداب کو جو شروع کیا ہے، یعنی کہیں وہ برخودار کے لقب سے شروع کرتے ہیں خط کو، کہیں وہ عزیز جاں یا جان عزیز یا پیارے، تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے القاب سے وہ اپنے خط کو شروع کرتے ہوئے انتہائی سادگی سے، خوبصورتی سے، سلاست اور شوخی و ظرافت سے کام لیتے ہوئے انتہائی آسان جو ہے وہ لفظوں سے بات کرتے ہیں، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ یعنی کہ وہ خط جو دور دراز علاقوں میں آیا جایا کرتے تھے، جو ایک خط تھے، لیکن اب جو ہے وہ مکالمہ، یعنی کہ ایسا لگتا ہے ان کے خط پڑھ کے کہ خط لکھنے والا اور جس کو خط لکھا جائے، یعنی کہ کاتب اور مکتوب الیہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، یعنی کہ مکالمہ کر رہے ہیں، بالمشافہ جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے۔ تو انہوں نے ان کے خطوط کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہی جدید نثر نگاری کا آغاز کیا ہے ان کے خطوط سے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو خطوط ہیں وہ صرف نثر نگاری میں ہمارے پاس صرف ان کے خطوط ہی ہمارے پاس ہیں، اور نثر میں انہوں نے ایسا کچھ کتاب جو ہے وہ تصنیف نہیں کی۔ اس کے علاوہ ہم ان کے خطوط سے اس دور کے حالات کا بھی بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ غالب کی اپنی جو آپ بیتی ہے اس کا بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کس طرح گزر بسر ہو رہی تھی، اور
اس وقت جو ہیں وہ دلی، آگرہ، لکھنؤ اور وہاں کے جو 1857 جس کو کہ غدر کا نام دیا گیا تھا انگریزوں کی جانب سے، تو اس وقت کے جو حالات مسلمانوں پر گزر رہے تھے وہ کیا تھے، تو ان خطوط سے ہم اچھی خاصی جو تاریخ ہے وہ مرتب کر سکتے ہیں۔ یہاں تک تو آپ کو خطوط غالب کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں ان کا جو خط ہے وہ پڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کی کتاب اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر پیج نمبر 89 پر موجود آپ کا مرزا غالب کا خط ہے، جو انہوں نے اپنے ایک بہت ہی عزیز ترین شاگرد کو تحریر کیا ہے، میر مہندی مجروح کے نام۔ ٹھیک ہے، میر مہندی مجروح ان کے بہت ہی عزیز ترین شاگردوں میں سے ایک تھے، بہت ہی خوش اخلاق اور وہ شاعر بھی تھے۔ تو ان کو وہ خط لکھ رہے ہیں، اور یہ خط کب کی تحریر ہے؟ یہ خط غالب نے 1859 کو لکھا ہے، اپریل میں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے چل کے پڑھتے ہیں۔ مار ڈالا یار تیری جواب طلبی نے، اس چرخے کج رفتار کا برا ہو، ہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا۔ ملک و مال جاہ و جلال کچھ نہیں رکھتے تھے، ایک گوشہ و توشہ تھا، چند مفلس بے نوا ایک جگہ فراہم ہو کر کچھ ہنس بول لیتے تھے۔ سو بھی نہ تو کوئی دم دیکھ سکا اے فلک، اور تو یہاں کچھ نہ تھا ایک مگر دیکھنا۔ یہ شعر میر درد کا ہے، کل سے مجھ کو میکش بہت یاد آتا ہے۔ سو صاحب اب تم ہی بتاؤ کہ میں تم کو کیا لکھوں۔ وہ صحبتیں اور تقریریں جو یاد کرتے ہو اور تو کچھ بن نہیں آتی، مجھ سے خط پر خط لکھواتے ہو۔ آنسوؤں سے پیاس نہیں بجھتی، یہ تحریر تلافی اس تقریر کی نہیں کر سکتی۔ بہرحال کچھ لکھتا ہوں، دیکھو کیا لکھتا ہوں۔ سنو، پینشن کی رپورٹ کا ابھی کچھ حال معلوم نہیں، دیر آید درست آید۔ بھئی میں تم سے بہت آزردہ ہوں۔ میرن صاحب کی تندرستی کے بیان میں نہ اظہار مسرت نہ مجھ کو تہنیت، بلکہ اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ گویا ان کا تندرست ہونا تم کو ناگوار ہوا ہے۔ لکھتے ہو کہ میرن صاحب ویسے ہی ہو گئے جیسے آگے تھے، اچھلتے کودتے پھرتے ہیں۔ اس کے یہ معنی کہ ہے کیا غضب ہوا، یہ کیوں اچھے ہو گئے۔ یہ باتیں تمہاری ہم کو پسند نہیں آتی۔ تم نے میر کا وہ مقطع سنا ہوگا، بتغیر الفاظ لکھتا ہوں۔ کیوں نہ میرن کو مغتنم جانے، دلی والوں میں ایک بچہ ہے یہ۔ میر تقی میر کا مقطع یوں ہے، میر کو کیوں نہ مغتنم جانے، اگلے لوگوں میں ایک رہا ہے یہ۔ میر کی جگہ میرن اور رہا کی جگہ بچہ، کیا اچھا تصرف ہے۔ ارے میاں تم نے کچھ اور بھی سنا۔ کل یوسف مرزا کا خط لکھنؤ سے آیا، وہ لکھتا ہے کہ نصیر خان عرف نواب جان والد ان کا دائم الحبس ہو گیا۔ حیران ہوں کہ یہ کیسی آفت آئی۔ یوسف مرزا تو جھوٹ کاہے کو لکھے گا، خدا کرے اس نے جھوٹ سنا ہو۔ میر سرفراز حسین کو دعا پہنچے۔ یہ غالب کا خط انہوں نے اپنے شاگرد کے نام لکھا ہے۔ آئیے ان کی کچھ معنی مطالب تک، مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مار ڈالا یار تیری جواب طلبی نے، یعنی کہ میر مہندی نے ان کو خط لکھا ہوگا اور جواب طلب کیا ہوگا۔ اس چرخے کج رفتار کا برا ہو، چرخ کہتے ہیں آسمان کو، کج کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو، اور رفتار اس کی چلن چال حرکت۔ تو اس چرخے کج رفتار کا برا ہو یعنی کہ چلنے والے جو آسمان، دراصل شعراء اس دور کے جو ہیں اس لفظ کو قسمت کے معنوں میں استعمال کیا کرتے تھے، یعنی کہ آسمان، فلک کا چلنا، الٹا چلنا، تو یہ تمام الفاظ وہ بدقسمتی کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں کہ یہ بدقسمتی ہے ہم پر کہ ہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا، یعنی کہ ہم نے اس قسمت کا اس کا کیا بگاڑا تھا کہ ہمیں یہ بدنصیبی بدقسمتی جو ہے وہ نصیب ہوئی ہے۔ ملک و مال جاہ و جلال کچھ نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ نہ تو ہمارے پاس کوئی جائیداد ہے، نہ مال ہے، نہ شان و شوکت ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ غدر کے بعد یعنی کہ 1857 کی جو جنگ تھی جس میں انگریزوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں پر بغاوت کا الزام لگا کر بہت سارے امراء جو تھے ان کو در بدر کیا، کچھ لوگوں کو وہاں سے جلا وطن کیا اور ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں۔
بغاوت اور غداری کا الزام لگا کر ان کو پھانسی کی گھاٹ اتار دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک گوشہ توشہ تھا، چند مفلس بے نوا ایک جگہ فراہم ہو کر کچھ ہنس بول لیتے تھے، اپنے دوستوں کو، اپنے ہم نوا، اپنے ساتھیوں کو، اپنے مصاحبوں کو یاد کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے لوگوں کو کچھ پریشانی ہو، بس ہم کیا کرتے تھے کہ ایک جگہ مل بیٹھ کر باتیں کر لیا کرتے تھے، ہنس بول لیا کرتے تھے۔ دراصل غالب جو ہیں بہت ہی دوست نواز انسان تھے، بہت ہی خوش اخلاق انسان تھے۔ اس وجہ سے جب دلی اجڑ گئی اور تمام جو ہے وہ غدر کی وجہ سے تمام آگرہ لکھنؤ جو ہے متاثر ہوئے، تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو ان کے دوست تھے وہ ان سے بچھڑ چکے ہیں۔ سو بھی نہ تو کوئی دم دیکھ سکا اے فلک، اور تو یہاں کچھ نہ تھا ایک مگر دیکھنا، کہ اے فلک، اے قسمت، تم ذرا سا بھی ہمیں ہنسنا بولتا ہوا بیٹھے ہوئے نہیں دیکھ سکے، اور تو یہاں پر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف ہم مل بیٹھ لیا کرتے تھے۔ کل سے مجھے مکیش بہت یاد آتا ہے۔ یہاں دراصل مکیش ہیں جو کہ میر احمد حسین تھے، جو ان کے عزیز ترین جو ہیں وہ دوست تھے، جنہیں سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ سو صاحب اب تم ہی بتاؤ کہ میں تم کو کیا لکھوں، وہ صحبتیں اور تقریریں جو یاد کرتے ہو اور تو کچھ بن نہیں آتی مجھ سے خط پر خط لکھواتے ہو۔ یعنی کہ ظاہر ہے میر مہندی مجروح بھی ان محفلوں کو، ان ملنے جلنے کو جو ہے یاد، اس بزم کو یاد کرتے ہوں گے، ان سے سنتے ہوں گے، ان سے بات چیت کرتے ہوں گے۔ یہ تحریر تلافی اس تقریر کی نہیں کر سکتی، یعنی کہ جو مداوا ہے وہ نہیں ہو سکتا، جو کچھ اجڑ چکا ہے۔ بہرحال کچھ لکھتا ہوں، دیکھو کیا لکھتا ہوں۔ سنو، پینشن کی رپورٹ کا بھی کچھ حال معلوم نہیں، دیر آیا درست آیا، یعنی کہ جو دیر آیا، دیر سے آنا جو ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، درست ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وظیفے کا کچھ حال معلوم نہیں ہے۔ دراصل بہادر شاہ ظفر نے بھی ان کا ماہانہ وظیفہ باندھ رکھا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ والی، ایک ولی نے ان کو، جو والی رامپور غالباً تھے، تو انہوں نے بھی ان کا جو ماہانہ جو خرچہ تھا وہ اٹھا رکھا تھا۔ تو اس طرح ان کو پینشن ملا کرتی تھی گزر اوقات کے لیے۔ تو یہاں وہ اسی کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ بھائی میں تم سے بہت آزردہ ہوں، یعنی کہ آزردہ، غمگین ہوں، رنجیدہ ہوں۔ میرن صاحب کی تندرستی کے بیان میں نہ اظہار مسرت نہ مجھ کو تہنیت، یعنی کہ میر افضل جو ان کے دوست تھے، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے متعلق جب انہوں نے لکھا کہ وہ تندرست ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہ تم نے مجھ سے کچھ خوشی کا اظہار کیا اور نہ ہی تہنیت، یعنی کہ نہ ہی مجھے مبارکباد دی، بلکہ اس طرح سے لکھا ہے کہ گویا کہ ان کا تندرست ہونا تم کو ناگوار گزرا۔ لکھتے ہو کہ میرن صاحب ویسے ہی ہو گئے جیسے آگے تھے، اچھلتے کودتے پھرتے ہیں، اس کے یہ معنی کہ ہے کیا غضب ہوا، یہ کیوں اچھے ہو گئے۔ یہ بھی شوخی ظرافت سے کام لیتے ہوئے انتہائی شائستگی سے جو ہے وہ غالب ان سے کہتے ہیں یہ باتیں تمہاری ہم کو پسند نہیں آتی۔ تم نے میر کا وہ مقطع سنا ہوگا، بتغیر الفاظ لکھتا ہوں، یعنی کہ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ۔ اب وہ یہاں لکھتے ہیں کہ کیوں نہ میرن کو مغتنم جانے، دلی والوں میں ایک بچہ ہے یہ، کہ میرن جو صحت مند ہو چکے ہیں، صحت یابی کو مل چکی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو غنیمت جانیں، کیونکہ یہی ایک دوست تھا دلی میں جو بچہ ہے، جو ہمارا ساتھی ہے، جو ہماری رفاقت میں ہے۔ میر تقی میر کا مقطع یوں ہے۔ اب وہ جو اسی شعر کو جس کو انہوں نے تغیر کے ساتھ، تبدیلی کے ساتھ پیش کیا تھا، صحیح الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔ میر کو کیوں نہ مغتنم جانے، عقل لوگوں میں ایک رہا ہے یہ صحیح میر کا شعر ہے، جس کو تبدیل کر کے غالب نے یہاں پر میرن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میر کی جگہ میرن اور رہا کی جگہ بچا، کیا اچھا تصرف ہے۔ ٹھیک ہے، تصرف کہتے ہیں تبدیلی کو، استعمال کو، کہ انہوں نے میر کی جگہ میرن کو استعمال کیا اور رہا کی جگہ بچا استعمال کیا۔ ارے میاں تم نے کچھ اور بھی سنا؟ کل یوسف مرزا کا خط لکھنؤ سے آیا، وہ لکھتا ہے کہ نصیر خان عرف نواب جان والد ان کا دائم الحبس ہو گیا، یعنی کہ ان کے جو والد ہیں
وہ جو ہے ہمیشہ جو سزائے جو ہے سزا ان کو جو ہے کیا ہو چکی ہے، مستقل قید یعنی کہ عمر قید ہو چکی ہے، یعنی کہ ان کے جو والد ہیں یہاں پر مرزا کے محمد نصیر خان کو عمر قید ہو چکی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس خبر پر یقین تو نہیں آتا، لیکن بیٹا اپنے باپ کے بارے میں کس طرح جو ہے وہ غلط خبر دے گا، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یقین تو نہیں آ رہا لیکن وہ حیران ہیں۔ پھر آگے وہ اپنے دوست میر سرفراز حسین کو دعا دیتے ہوئے یہاں پر خط کا اختتام کرتے ہیں، اور یہ خط جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے 1859 کو لکھا ہے، یعنی کہ اپنی وفات سے چند سال قبل کی ان کی یہ تحریر ہے۔ عزیز طلباء، امید کرتی ہوں کہ غالب کا یہ خط جو ہے وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اس کے باوجود اگر کچھ آپ کو اس میں مشکل درپیش ہے تو آپ اس کا مطالعہ گھر میں جاری رکھیں اور اس کے معنی و مطالب کو سمجھنے کے لیے اردو لغت کا استعمال جاری رکھیں۔ شکریہ۔